السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو شاید ہم جیسے عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہو، مگر اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے خاص بندوں کے ذریعے ہم جیسے ناچیزوں تک بھی یہ روشنی پہنچا دی۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت نجم العارفین علیہ الرحمہ کے پہلے سفر حج کی، جو 1968 میں ہوا۔ اس سفر میں آپ کے پیر کامل حضرت نور المشائخ علیہ الرحمۃ والرضوان نے خطوط کے ذریعے اپنے مرید کو حج کے وہ اسرار سمجھائے جو ہم جیسے عام لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ہم نے تو بس یہ سوچا تھا کہ حج مکہ جانے کا نام ہے، احرام باندھو، طواف کرو، کنکریاں مارو وغیرہ اور گھر آ جاؤ۔ مگر جب ہم نے یہ اسرار پڑھے اور سنے تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم نے کیا جانا تھا، کیا سمجھا تھا اور کتنا کچھ تھا جو ہم سے اوجھل رہا۔ آئیے ان بزرگوں کے فیض سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت نجم العارفین علیہ الرحمہ کے پہلے سفر حج 1968 کے دوران آپ کے پیر کامل حضرت نور المشائخ علیہ الرحمۃ والرضوان نے خطوط کے ذریعے انہیں حج کے اسرار و حقائق سے آگاہ فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ اسرار کیا ہیں۔ احرام کا سر۔ احرام دراصل کفن کی تمثیل ہے، جس کا مقصد اپنے ارادے اور خیال کو ترک کر کے اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا ہے۔ احرام کا بغیر سلا ہوا اور سادہ ہونا انسانی فطرت سے خود نمائی کے احساس کو ختم کر کے خواہشات سے بیزارگی کا اظہار کرتا ہے۔ تلبیہ کا سر۔ تلبیہ یعنی لبیک پکارنا، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بندہ کائنات کی ہر چیز سے منہ موڑ کر صرف اور صرف مولائے حقیقی کی حاضری کو تسلیم کر رہا ہے۔ یہ ایک مقام یعنی دنیا سے غیاب اور دوسرے مقام یعنی بارگاہ الہی میں حاضری کا نام ہے۔ 7 چکر طواف کا سر۔ طواف کے 7 چکروں کے دوران سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے 7 صفات ناقصہ کو چھوڑ کر اللہ کے 7 صفات کاملہ کو اپنے اندر مستحضر کرے، جس طرح کنز العرفان حضرت غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صفات ناقصہ و صفات کاملہ کو اشعار میں بیان فرمایا۔ میں میت، میں جاہل، میں مضطر، میں عاجز، میں اندھی، میں بہری، میں گونگی ازل سے، وہ زندہ، وہ عالم، مرید اور قادر، وہ بینا، وہ سنتا، وہ گویا، میں صدقے۔ رمی جمرات کا سر۔ جمرات پر کنکریاں مارنا دراصل شیطان کی اطاعت کو رجم کرنے کے مترادف ہے۔ حاجی یہ نیت کرتا ہے کہ وہ آج کے بعد شیطان کی پیروی چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کو مضبوطی سے تھام لے گا۔ صفا و مروہ کی سعی۔ سعی کا مقصد نفس کو اسباب کی دنیا سے چھڑا کر توکل اور تفویض کا پابند بنانا ہے۔ جس طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بے بسی کی حالت میں اللہ کی رحمت تلاش کی تھی، حاجی بھی اس سعی میں رحمت خداوندی کا متلاشی رہتا ہے۔ قربانی کا سر۔ صوفیہ کے نزدیک قربانی کا جانور نفس امارہ کا استعارہ ہے۔ حاجی اپنے نفس کو جانور کی شکل میں ذبح کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ اب میرا قلب ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ حجر اسود کا سر۔ حجر اسود کو دست خدا یعنی اللہ کا ہاتھ تصور کیا جاتا ہے۔ اسے تھامنا یا چومنا دراصل اللہ سے مصافحہ کرنے اور فیض الوہیت سے مالا مال ہونے کے مترادف ہے۔ رکن یمانی کا سر۔ اس سے مراد دامن حق سے چمٹ جانا ہے۔
جس کا مقصد اللہ سے تعلق کو استوار کرنا اور غیر اللہ سے تعلقات کو مستقل طور پر منقطع کرنا ہے۔ محترم ناظرین، ہم جب یہ سارے اسرار پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو دل میں ایک ہی بات آتی ہے، ہم نے اب تک حج کو کیا سمجھا تھا؟ مگر ان بزرگوں کی نظر سے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ ہم نے تو اس سفر کی ظاہری خاک بھی نہیں چھوئی تھی، باطن تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر! ہم کہاں ہیں اور یہ اہل دل کہاں ہیں؟ محترم ناظرین، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم یہ مقام پا سکتے ہیں، ہم اس قابل کہاں، مگر اتنی تو دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیض کا کوئی ذرہ ہمارے دامن میں بھی آ جائے اور بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔